ایک ہفتے تک ایپسٹین فائلز کا ذکر ہوتا رہا، ایک ہفتے تک۔ کتنے لوگ اس میں شامل تھے؟ امریکہ کے جو صدر ہیں وہ بھی عیاشیاں کرتے رہے، انڈر ایج چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ کمزور کے لیے، غریب کے لیے قانون کی بیڑیاں ہیں، طاقتور کے لیے دنیا میں کسی کنٹری میں قانون اپلائی نہیں ہوتا، کوئی بھی کنٹری ہو۔ غریب کے لیے بل گیٹس، اس کا نام بھی تھا، گلف والے جو یہ شیوخ ہیں ان کے نام بھی ہیں، انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب ان کا نام بھی ہے۔ پتہ نہیں وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے تمہارے پرائم منسٹر نے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور چین کی نیند سوتے ہیں۔ کہاں گیا ہے ضمیر تمہارا؟ کون سا دھرم ہے یہ؟ کیا اس کو پھر بھی ووٹ دو گے؟ کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرے گا وہ؟ یہ بھی دھرم سکھاتا ہے کم سن بچیوں کے ساتھ، انڈر ایج بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ ایپسٹین فائلز کو دبانے کے لیے جنگ شروع کر دی، ایپسٹین فائلز کو دبانے کے لیے۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، بہت سے جرنلسٹس ایسے ہیں کہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، بلکہ بہت سے جرنلسٹ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے کرمنالوجی میں ڈگری لی ہوئی۔ تو ایک امریکن جرنلسٹ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ در حقیقت ویسٹ کو جو ہے خوف امام مہدی کا ہے۔ اس موضوع پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور بڑے غصے میں بات کر چکا ہوں، اب دوبارہ بات کر رہا ہوں۔ خامنہئی کی شہادت جو ہے وہ it's not everything, it's just the beginning۔ اصل جو چیز ہے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے امام مہدی۔ شاید اللہ کی طرف سے یہی حکمت تھی امام مہدی کی غیبت، کہ اپنے نمائندے کے ذریعے وہ دنیا سے مخاطب بھی ہوتے رہیں اور ان کا ٹریس بھی کوئی نہ ملے۔ تو اس جرنلسٹ نے لکھا ہے کہ عراق میں ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنی جس کا نام ہے مہدی فورس۔ ان کا یہ خیال تھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ عراق میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے دنیا کو ہم امام مہدی کو مارنے کے لیے عراق پہ حملہ کریں گے، لیکن در پردہ اصل جو ان کا مقصد تھا وہ امام مہدی کو کیپچر کرنا تھا۔ ظاہر میں انہوں نے بہانہ بنایا ان کے پاس بایولوجیکل ویپنز ہیں، لیکن بات کچھ اور تھی۔ وہ امام مہدی کی تلاش میں عراق پہ حملہ کیا انہوں نے۔